محترم سامعین کرام، یہ ظاہر ہے کہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ہم پر اللہ کے عذاب آتے ہیں، لیکن پھر ہمارے نیک اعمال کرنے سے ہی وہ برائیاں، وہ اثرات، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے بہت سے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں کہ تقریباً 3 مہینے گزرے ہیں کہ بارش کا سلسلہ چلا، اور پھر بارش کے سلسلے کی وجہ سے یوں سیلاب کا سلسلہ بھی چلا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے، بہت سے لوگ جو ہیں ان کے گھر ٹوٹ گئے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اپنے علاقے چھوڑے۔ تو بہرحال آج تک ہر کوئی مصیبت اور کرب ناک کی حالت میں ہے، پھر چاہے وہ انسان خود ہو یا اس کا کوئی رشتہ دار ہو۔ مصیبت ہوتی ہے کہ اپنی مصیبت ہوتی ہے، تکلیف لگتی ہے اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر اپنے کوئی رشتہ دار کو تکلیف ہے تو بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو اسی مصیبت کا ازالہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اسی مصیبت کے ازالے میں جہاں سب سے بہتر عمل یہ تھا اور ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ کے احکام کو ماننا چاہیے، یعنی اللہ جو کہتے ہیں اس کو کریں، جن سے روکتے ہیں ان سے رک جائیں۔ نمبر 1 طریقہ یہ ہے۔ نمبر 2 طریقہ یہ ہے کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، بار بار اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ یا رب ذوالجلال، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ بڑا کریم ہے کہ اگر ہم اس کے سامنے آتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے ہمارے پیارے ہوتے ہیں، شاید ان کے معاف کرنے میں اتنی جلدی نہ ہو جتنی جلدی میں اللہ معاف کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی معاف کر لیتے ہیں۔ ہم یہ دونوں کام کریں، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق گزاریں اور گناہوں کی معافی مانگیں، تو انشاءاللہ بہت ہمارا راستہ آسانی سے کھل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک عمل ہے کہ ہمیں چاہیے کہ صدقات کریں، صدقہ کریں، کہ صدقے کے کرنے سے بھی اللہ کے طرف سے آئی ہوئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور اس کے صدقے کی واقعی برکتیں ہیں۔ اللہ کی ناراضگی اس صدقے کی وجہ سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے صدقہ بھی ایک عمل ہے جس کی وجہ سے ہم سے آئی ہوئی مصیبتیں ٹل سکتی ہیں۔ آج ہم صدقے کے بارے میں تھوڑا معلوم کریں گے کہ صدقے کی فضیلتیں کیا ہیں، ان سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اور نمبر 2 صدقات کے آداب کیا ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا مختصر وقت میں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات، صدقے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ صدقے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کا غضب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپکے سے صدقہ دے دیا کرو، کہ چھپکے سے صدقہ دینا تمہارے رب کے ناراضگی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ صدقہ کرو، چھپکے سے کرو۔ اس میں ایک بات کام کی یہ بھی آ گئی کہ صدقہ کرنا چاہیے تو چھپکے سے کرنا چاہیے۔ کھلے عام لوگوں کے فوٹو وغیرہ نکال کر پھر اس میں کچھ ایسی صورتحال بھی آ جاتی ہے کہ جس سے ان کی عزت نفس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت مجروح ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے کام کرنے سے گریز کریں۔ صدقے کا پہلا فائدہ۔ صدقے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقے کرنے سے ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے آج کے دور کی، ہمیں یہی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، رب تبارک و تعالیٰ رحم کرے، تو یہ صدقے کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس بارے میں مبارک حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا، وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے، کما تطفئ الماء النار، جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دے۔
پانی آگ کو بجھانے میں دیر نہیں کرتا، بس پانی ڈالا آگ بجھ گئی، تقریباً یہی ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح اگر ہم نے گناہ کیے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ ہم نے خود تیار کر رکھی ہے اپنے لیے، تو وہ بجھے گا کیسے؟ وہ اس طرح بجھے گا کہ اللہ کے راستے میں ہم خیرات کریں، صدقہ کریں۔ یہ ہوا دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے جو آگ ہے جہنم کی، اس سے بچنا ممکن ہے، اس سے بندہ بچ سکتا ہے صدقہ کرنے سے۔ اس بارے میں پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا فاتقوا الناس ولو بشق تمرۃ، فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ آگ کے بچانے کے لیے اگر ایک کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا دینا پڑے اور اس سے آگ بجھ جاتی تو یہ عمل بھی کرو۔ تو منا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ کھجور کے دانے کے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اللہ کے راہ میں دیتے ہو، اس سے بھی تم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ تو اتنا ٹکڑا بھی، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی صدقے کرنے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی صدقہ تب کروں گا جب میرے پاس 1000 روپیہ ہو، صدقہ میں تب کروں گا جب میرے پاس 50,000 ہو، میرے پاس بڑا پیسہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے جیب میں یہ روپیہ ہے وہ بھی دے دو، بلکہ چھوٹی جو چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں وہ بھی آپ دے دو۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر مسجد حرم پاک میں، وہاں پر ہم گئے تھے، تو جیسا ہم مسعی صفا مروہ کے درمیان میں ہم وہاں پر پہنچے تھے، تو ایک بچہ تھا، تو اس کے ہاتھ میں ایک کپ تھا، اس کپ میں وہ ماکھی پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ جو ہے نا لوگوں کو وہ کہہ رہا تھا بھائی اس کو تم کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ میں کیسے کھائیں؟ ساتھ میں روٹیاں اس کے تھیں، لیکن وہ روٹیاں بالکل سوکھی ہوئی تھی، سوکھی روٹیاں بھی ان کے پاس دستیاب تھیں، تو وہ سوکھی روٹیاں بھی پیش کی، بھائی یہ سوکھی روٹیاں لے لو اور شہد کے ساتھ ملا کر کھا لو۔ تو لہذا عربوں کے اندر اتنی سخاوت ہے، وہ کہتے ہیں گھر کا جو بھی بچہ کچا ہے نا وہ کسی اللہ کے نام پر کسی کو دے دو، بھائی یہ بھی ثواب ہے۔ اور ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو چیز تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے، نہ دینے والا دیتا ہے نہ لینے والا لیتا ہے۔ دینے والا دیتا ہے کیسے کہ تم کون لے گا، اب لینے والے کہتا ہے کہ بھائی اپنے گھر کی یہ باسی روٹی پرانی روٹی مجھے کھلا رہے ہو۔ تو یہ ہمارے اندر عیب ایک ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے، نہ دینے والا نہ لینے والا۔ اور عربوں کے اندر یہ ہے کہ دینے والا بھی قدردان ہوتا ہے اور لینے والا بھی قدر کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی نعمت اس روزی کی قدر کریں نا، اللہ پاک ہمارے پاس روزی بڑھا دے۔ یہ ہوا تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ صدقے کرنے کا یہ ہے کہ صدقہ جو ہے انسان کو قیامت کے دن فائدہ دے گا، کہ قیامت کے دن بڑی تپش ہوگی کہ سورج ہمارے بالکل سر کے اوپر آ جائے گا۔ اس وقت ہم سورج کی گرمی سے اگر بچنے کا کوئی بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو ایک بندوبست ہمارا سکتا ہے، اگر ہم صدقہ کریں گے تو وہ اس سورج کی تپش سے ہمیں بچا دے گا، ہمیں حفاظت کرے گا، جیسے چھتری حفاظت کرتی ہے۔ اس پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ، فرمایا کہ ہر بندہ جو صدقہ کرتا ہے نا وہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا قیامت کے دن۔ صدقہ اوپر کھڑا ہوگا، اس کے نیچے کھڑا ہوگا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ قیامت میں جتنی بھی لوگ ہیں سب کا فیصلہ ہو جائے، اور یہ اس سورج کی تپش سے محفوظ ہوگا اپنے صدقے کی برکت سے۔ قیامت کے دن کو صدقہ فائدہ دے رہا ہے کہ بھائی یہ سایہ بن رہا ہے اس کے لیے۔ ایک مبارک حدیث میں ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن اللہ پاک کا سایہ ہوگا، یعنی اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس سائے کے اندر وہ آدمی بھی ہوگا جو ایک بندہ صدقہ کرے، لیکن اس طرح صدقہ کرے کہ بالکل چھپا کے صدقہ دے دے، ایک ہاتھ سے دے دے دوسرا ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس سے جو صدقہ دیتا ہے تو یہ صدقہ بڑا متبرک ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ صدقہ انسان کے لیے چھاؤں بنے گا، سایہ بنے گا۔ یہ ہوئی اس کا چوتھا فائدہ۔ پانچواں فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ صدقے کی برکت سے جو بدنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بدن کی بیماریاں۔ حضور کا فرمان ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر۔ اگر ہمارے اندر بیمار ہیں صدقہ دیں گے
اس نیت سے کہ یہ جو ہے بیماری سے اس کا علاج ہو جائے گا، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ جیسا کہ واقعہ تھا، میں نے پڑھا تھا سعودی عرب کے اندر کوئی ایک عورت گئی تھی انڈونیشین، تو وہ کسی سعودی گھر کے اندر وہ کام کاج کر رہی تھی، لیکن پریشان رہتی تھی۔ تو وہ سعودی کی جو عورت تھی، اس عورت نے جب اس کو دیکھا کہ پریشان رہتی ہے، تو اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان رہتی ہے؟ کہا کہ پہلے میں نے ویزا تو دے دی تھی، لیکن ویزا آنے میں جو ہے دیر ہو گئی تھی، اس وجہ سے اس بیچ میں مجھے حمل بھی ہوا، پیٹ بھی ہوا، اور ساتھ میں مجھے بچہ بھی ہو گیا۔ اب بچہ ابھی ننھا منا سا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کے یہاں پر چلی آئی۔ اب میرے پاس بچہ وہ ہے نہیں، وہ گھر ہے اپنے علاقے میں، اور میں یہاں پر چلی آئی ہوں کام کے ارادے سے، تو اب میں کیا کروں؟ مجھے وہ بچہ یاد آتا ہے، تبھی میں پریشان رہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ تیاری کر لیں گھر جانے کی، اور اس کو ساتھ میں 2 سال کی تنخواہ دے دی۔ بھائی 2 سال آپ کو فری میں نے اپنی تنخواہ دے دی ہے، آپ اپنے گھر گزاریں، جب 2 سال پورے ہو جائیں پھر آپ چلی آنا یہاں پر۔ تو اس نے 2 سال کے جتنے پیسے اس کے بنتے تھے مہینے کے حساب سے، وہ پورے 2 سال کے پیسے اس کو دے دیے، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے پوچھا کہ امی آپ اس کو پیسے دے دیے، اور آپ کے علاج وغیرہ کے لیے کوئی پیسہ وغیرہ آپ نے شاید نہیں چھوڑا، تو اس کے لیے آپ تو کچھ کرتی نا؟ تو کہا کہ مجھے علاج وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ میں نے جب اپنا ٹیسٹ کروایا تھا، اس کو کینسر تھا اس عورت کو، کہا کہ میں نے علاج کروایا ہے، کہ میرے علاج کے بعد مجھے یعنی کہ ٹیسٹ کروایا، جیسے مجھے پتا چلا کہ مجھ میں جو کینسر تھا وہ ختم ہو گیا۔ برکت کیا تھی؟ تو اس نے صدقہ دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ داو مرضاکم بصدقہ، اپنے بیماروں کو اب تم چاہتے ہو کہ اس کا علاج ہو جائے تو صدقہ کرو، تو بیماری جو ظاہری ہوتی ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صدقے کا 5واں فائدہ ہو گیا۔ 6واں فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ صدقے دینے سے دل کی بیماریاں ختم، یہ تو ظاہر جسمانی بیماریاں تھیں، اب جو ظاہری بیماریاں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس پر پیارے پیغمبر نے فرمایا، ایک بندہ تھا وہ حضور کے پاس آیا، حضور میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، دل کی سختی بھی بڑی اچھی نہیں ہوتی، حضور میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، اس پہ رحم شرم نہیں آتا، تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اذا اردت تلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو، تو اپنے دل کا علاج چاہتا ہے، تیرا دل نرم ہو، تو یہ 2 کام کر۔ کون سے؟ فرمایا فاطعم المسکین، نمبر 1 کام یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا، مسکینوں کو کھانا کھلا۔ نمبر 2 وامسح علی رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ یہ 2 کام کر، اس سے تمہارے دل کی جو سختی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، پھر تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ جیسے کو دل کے مضبوطی یا دل کے پتھر کی طرح جو دل بن جاتا ہے، دل جو کٹ جاتی ہے، اس کا علاج بھی اس صدقے کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور 6 نمبر پر یہ ہے کہ اس کی برکات سے بہت سی بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، بہت سی بلائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وصیتوں میں مشہور ہے، انہوں نے ایک بار وصیت کی تھی، جن میں تقریباً 5 چیزوں کی وصیت کی تھی، ان میں ایک یہ تھا کہ وآمرکم بالصدقہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم صدقہ کیا کرو۔ فإن مثل ذلك رجل أسره العدو، اور میں کہ اس کی مثال ایسی ہے، ایک بندہ ہے جس کو کچھ دشمنوں نے قید میں ڈال رکھا ہو، فأوثقوا يده إلى عنقه، انہوں نے اس کے ہاتھ کو گردن تک باندھ رکھا ہو، وقدموه ليضربوا عنقه، اور انہوں نے اس کو آگے پیش کیا اس لیے تاکہ اس کا گردن جو ہے وہ کاٹ دیں، اس کو مار دیں۔ تو ففدى نفسه، تو اس بندے نے کہا کہ انا افتدی منکم بالقلیل والکثیر، بھائی میں جو ہوں تو میں ایسی صورت میں اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا تو مانگو، تھوڑا مانگو یا کم مانگو، جو میں تمہیں جو ہوں فدیہ دینے کے تیار ہوں۔ پھر انہوں نے جتنا مانگا اس نے اتنا دے دیا، سب کچھ گویا کہ اس نے دے دیا۔ تو پھر جا کر ان گھنڈوں نے، ان دشمنوں نے اس کی جان چھوڑ دی۔ یہ ایک مثال پیش کی، فرمایا کہ اسی طرح انسان گناہ کر کر کے گویا کہ اپنے آپ کو مجرم بنا کر قید میں پڑ جاتا ہے، مصیبتوں کے ساتھ قید میں پڑ جاتا ہے، چاروں طرف اس کی مصیبتیں گھیر دیتی ہیں۔ اب اگر یہ بندہ چاہتا ہے میں اپنے آپ کو مصیبتوں کے گھیرے سے بچاؤں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو
اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے. جیسے اس شخص نے صدقہ کیا تھا جب وہ دشمنوں کے سامنے پھنس گیا تھا, دشمنوں کو کہا کہ تم جتنا مانگو گے میں تمہیں تیار ہوں لیکن میری جان چھوڑو, تو انہوں نے جتنا مانگا اس نے دے دیا, جان چھوٹ گئی. اسی طرح یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر میں مصیبتوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دے دوں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. جیسے دیکھیے کہ ایک برکت یہ بھی ہو گئی. اس کے علاوہ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ بھائی صدقہ جو کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوتا ہے, وہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ پاک اس نے جو صدقہ کیا ہے نا اس میں تو اضافہ کر دے, اور جو صدقہ نہیں کرتا اس کے لیے میرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کا جو مال اس کو تباہ کر دے. اس کے بارے میں پیارے پیغمبر کی حدیث ہے بخاری شریف میں, پیارے پیغمبر نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ, ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے تو ملکان 2 فرشتے ینزلان نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا, اللہ جو خرچ کرے اس کو اس کا عوض دے دینا, اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اس کا عوض دے دے, وہ فرشتہ دعا کرتا ہے. اور پھر بیقول آخر دوسرا فرشتہ اس کے ساتھ صبح ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا, اللہ جو نہیں دیتا, جو بخیل اور کنجوس بن جاتا ہے, اللہ اس کے مال کو ہلاک کرتے, تباہ کرتے. یہ 2 فرشتے, ایک دعا کر رہا ہے, ایک بد دعا کر رہا ہے. تو 2 فرشتے, جو بھائی دے گا تو وہ دعا والے میں آ جائے گا, جو نہیں دے گا تو وہ بد دعا والے میں آ جائے گا. تو یہ بھی ایک فائدہ ہوا کہ بھائی تم دو گے تو فرشتہ دعا کرے گا, اللہ اس کو بڑھا دے. تو ظاہر سی بات ہے فرشتے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں, جو مقبول بندے ہوتے ہیں نا پھر وہ رائے گان ان کی دعا نہیں جاتی, اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی دعا ضرور قبول کریں گے. اور 90 نمبر پر اس کا نواں فائدہ یہ ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے تو اس کے مال کے اندر اللہ پاک برکت نازل فرماتے ہیں, اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. اس بارے میں پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال, ہمیں صدقہ جو ہے انسان کے مال میں کمی نہیں لاتا. کیونکہ انسان کا جو ظاہر ہے, ظاہر میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ بھائی میں جو دوں گا یہ کم ہوگا, پر پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو تم دیتے ہو اس میں کمی نہیں آتی, بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا رسول ذمہ لیتے ہیں کہ بھائی اضافہ ہوگا. جیسے آگے ہم نے پہلے حدیث میں پڑھا بھی ہے, بھائی اس میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں آئے گی. یہ 9واں فائدہ ہو گیا. اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ بھائی انسان کو جو آخر میں فائدہ دے گا تو یہی مال دے گا جو اس نے آگے اللہ کے راستے میں دے دیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, جو تم خرچ کرتے ہو نا اپنی جان کے لیے خرچ کرتے ہو, اپنے نفع کے لیے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ, اور تم صرف خرچ کرتے ہو تو اللہ کے لیے خرچ کیا کرو, دوسرا مقصد نہ رکھا کرو. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم, جو بھی تم مال میں سے خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وہ آگے وانتم لا تظلمون, بالکل ذرے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ پاک کمی نہیں کرتے, اللہ اضافہ ضرور کرتے ہیں, کمی نہیں کرتے. اللہ پاک قدردان ہے, انسان کے ایک ایک رائے کے برابر بھی کوئی خرچ کرتا ہے, اللہ قدر کرتے ہیں. آگے ایک مبارک حدیث ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ایک بار نبی علیہ السلام گھر آئے تو ایک بکری تھی جو ذبح کی گئی تھی. تو آپ علیہ السلام نے امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ عائشہ ما بقی منہا, بکری جو ہم نے ذبح کی تھی ان میں سے کیا بچا, یعنی کہ دوسرا تو آپ نے پورا صدقہ کر دیا, یعنی ادھر ادھر مسکینوں میں خرچ کیا, ہمارے گھر میں کتنا بچا ہے. تو ہمیں صدیقہ نے فرمایا حضور ما بقی منہا الا تقوا, حضور سے ان کا ایک شانہ بچا ہے, بس اس کا ایک شانہ بچا ہے کھانے کے لیے ہمارے لیے. حضور نے فرمایا بقیت کلھا غیروں کا تقیا, حضور نے فرمایا یوں سمجھو کہ جو پورا ہم نے خرچ کیا نا وہ ہمارے حصے میں بچا ہے, جو ہم نے یہ چھوڑا اپنے لیے یہ ہمارے حصے میں نہیں بچا, یہ تو ہمارے پیٹ میں گیا نا, جو اللہ کے راستے میں دیا بچا وہی ہمارے لیے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں جو میرے پیٹ میں گیا وہی ہمارے لیے بچا, حقیقت میں وہ نہیں, جو ہم آگے دیتے ہیں وہ ہمارے لیے بچتا ہے. ایک وہ بات جس میں بھائی مال جو ہے تمہارا تو ہے نہیں, تمہارا تو جو مال ہے نہیں, مال جو ہے تمہارا وہی ہوا بظاہر جو تم نے کھایا. نمبر 1, کھایا, کھا کر ختم کر دیا. انسان کیا کھاتا ہے, جتنے بھی گھر میں روٹیاں پکیں 1 2 3 سے زیادہ انسان نہیں کھا سکتا. ایک مال وہ جو تم نے کھا کر ختم کیا.
دوسرا تمہارا وہ مال وہ جو کپڑے کی شکل میں تھا، پہن کے جو تم نے پرانا کیا، اور تیسرا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دے کر آگے بھیج دیا۔ پر پہلے جو دو چیزیں تھیں، ایک تم نے کھا کر ختم کیا، جو پہن کر پرانا کیا، یہ دنیا میں تھا جو تم نے کیا اور ختم ہو گیا، اور اصل جو تھی تمہاری باقی بچی وہی تھی جو تم نے آگے بھیجا۔ باقی اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تو تمہارا ہے، تم تو مر جاؤ گے، پیچھے تمہارے بچے جو آئیں گے تو رشتے داروں میں یہ تو موجوا، یہ تو موجوا، یہ تو میرا ہی، میں ایسے کر کے وہ کھا جائیں گے، تمہارے کچھ نہیں بچے گا۔ تمہارے جو اگر مال تھا ان تین شکلوں میں تھا، ان تینوں میں سے بھی جو آخری تھا وہ زیادہ فائدہ مند تھا، جو آگے تم نے پہنچایا۔ باقی تو مال باقی ہمارا ہے ہی نہیں، جیسا کہ ہمارے پاس جو پراپرٹی آتی ہے یہ بھی تو ہماری اپنی نہیں ہوتی، ہمارے بڑوں کی ہوتی ہے، ابا تایا وغیرہ وغیرہ فلاں ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس جو پراپرٹی ہے یہ بھی ہماری نہیں، کل کسی اور کی ہو جائے گی۔ یہ حال انسان کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 11واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے والے کے لیے فرماتے ہیں بھائی میں اس کے صدقے کو بڑھاتا ہوں، میں اس کو بڑھاتا ہوں، بہت آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات، بے شک جو صدقہ کرنے والے مرد ہیں اور جو صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہ قرض دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض، مانا جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا، حقیقت میں اللہ پاک کو قرضہ دے رہے ہیں، اور جو قرضہ دیا جاتا ہے واپس ملتا ہے یا واپس لے لیا جاتا ہے۔ اب ہم اللہ کو قرض دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر قرض کو لٹانے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یضاعف لہم، لیکن ویسے دنیا میں جتنا دیا اتنا واپس ملتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرا کام کچھ اور ہے، یضاعف لہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے دگنا کر کے واپس دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک دگنا کرتے ہیں، اور دگنا کتنا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو علم ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدلے دینے کا سسٹم کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر انسان نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کے بدلے ایک ثواب ہونا چاہیے، لیکن اللہ پاک بڑا کریم ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھوا لیتے ہیں، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں۔ اللہ نے خود فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم ایک نیکی کرتے ہو میں تمہارے کھاتے میں 10 لکھوا لیتا ہوں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام ایک روٹین، عام عادت ہے بدلے دینے کی۔ لیکن اس کے علاوہ 2 عمل ایسے ہیں ان کا سسٹم اس سسٹم سے الگ ہے۔ نمبر 1 جو روزہ ہے اس کا سسٹم علماء فرماتے ہیں ان سے الگ ہے۔ وہ کیا کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، تو جو روزہ رکھتا ہے روزے دار وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں ہی دیتا ہوں، اور اللہ پاک کتنا دیتے ہیں اس کا کوئی حساب ہے ہی نہیں، بلکہ یوں کچھ باتوں میں وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں رب خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں، یعنی کہ دوسروں کا بدلہ، یعنی کہ انسان کو اجر کی صورت میں ملے گا اور روزے کا بدلہ اللہ کی صورت میں ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت میں ملا تو اللہ پاک وہ تو شہنشاہ ہیں خزانوں کے مالک، جتنا دیں اس کا حساب دیا لوگوں کا روزے کا، ایک روزے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا سسٹم بھی تھوڑا الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ہم گندم کا ایک دانہ ڈال دیتے ہیں، ان سے پھر ایک سلہ اٹھتا ہے، اس سلے کے اندر جو ہے پھر دانے بنتے ہیں 70، تو 70 دانے بنتے ہیں یا 700 دانے بنتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تم نے ایک دانہ ڈالا، اس دانے میں یوں برکت ہو گئی کہ ایک دانہ بڑھ کر پھر 700 بن گیا۔ تو میں نے اس کا یہ پتا پڑا کہ اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ کا بدلہ اللہ پاک 10 روپیہ نہیں بلکہ 1 روپے کا بدلہ اللہ پاک 700 روپے کے حساب سے دیتے ہیں۔ بنا اس کا سسٹم اللہ کے پاس الگ ہے، تو انسان جتنا بڑھائے گا اللہ پاک اتنا بڑھا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے ایک عام قانون ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک جس کو مزید بڑھا کے دیں وہ تو اللہ پاک شہنشاہ ہیں اور مزید بڑھا کر دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صدقے کی یہ بھی برکت ہے کہ بھائی جو صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے گیٹ مختلف اعمال کے لیے رکھے ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل جو ہے صدقہ بھی ہے۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے مطلب صدقے دینے کی زیادہ عادت ہوا کرتی ہے، ایک پورا باقاعدہ گیٹ ہے جو صدقے والے اس گیٹ سے گزریں گے،
تو یہ بڑی برکت ہے بھائی، خاص گیٹ ان کے لیے بنا ہے، وہ اسی سے گزریں گے، وہ صدقہ، اس کا نام ہی گویا کہ یہی ہوگا کہ بھائی صدقے والے ادھر سے ہیں، یہ بھی بڑا ایک اعزاز ہے۔ اور صدقے کی جو تیرہویں برکت ہے اور فائدہ ہے وہ یہ ہے فرمایا کہ کچھ اعمال ہیں، اگر یہ اعمال کسی کو نصیب ہو جائیں تو اس کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ اس پر ایک واقعہ ہے، وہ مختصر پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن تم میں سے کون روزے دار ہے؟ جو محفل میں صبح کے ٹائم پر موجود ہے، تم میں سے روزے دار کون ہے؟ سب فی الحال چپ تھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا انا، حضور مجھے آج روزہ ہے۔ اس کے بعد حضور نے تھوڑی دیر فرمایا من تبع منکم اليوم جنازہ، آج کی تم میں سے کون سا ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے گیا ہو، یعنی اس کو کاندھا دے کر قبرستان تک گیا ہو، پھر جس کا بھی جنازہ اپنا ہو کسی غیر کا ہو لیکن گیا ہو، سب چپ تھے۔ جناب ابو صدیق نے فرمایا انا، حضور میں ہوں، یہ عمل آج میں نے کیا ہے، اسی دن یہ عمل میں نے کیا ہے۔ اور پھر حضور نے پھر تھوڑی دیر بعد میں فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج کے تم میں سے کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہو، مریض کی عیادت اور خیال کیا ہو، تو سب چپ تھے۔ جناب ابو صدیق نے فرمایا حضور میں ہوں، میں نے مریض کا خیال بھی رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس بھی شخص کے اندر یہ تین چیزیں آ گئیں تو وہ بندہ جنتی ہے۔ یہ تین کون کون سے عمل تھے؟ نمبر 1 روزے دار، نمبر 2 جو کہ کسی بیمار کی عیادت کے نکلا ہو، اور نمبر 3 جو ہے کسی جنازے کے پیچھے وہ بندہ گیا ہو۔ تو جس نے یہ کام کیے ہوں گے تو حضور فرماتے وہ بندہ جنتی ہے۔ تو بھائی بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو عیادت کی تھوڑی مدد بھی اس کی کر لیتا ہے، تو مدد کے لیے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، ہلکی پھلکی کوئی چیز لے کر جانا یا کچھ ہے اور اس کے ہاتھ میں تھما دینا صدقے کی نیت سے، تو یہ بھی فائدہ ہوگا، تو اس طرح یہ برکت اس کو مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ صدقے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ صدقے میں انسان کو دلی راحت نصیب ہوتی ہیں اور دلی سکون ایک نصیب ہوتا ہے۔ اس پر ایک مبارک حدیث ہے، بہرحال پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ صدقے کی برکت یہ بھی ہے کہ صدقے کو قرآن شریف کے ساتھ ملا لیا گیا ہے۔ ایک مبارک حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ اسلام میں حسد جائز نہیں ہے، اسلام میں حسد کرنا جائز نہیں، اگر حسد جائز ہوتا تو یہ 2 شخص تھے جسے تمہیں حسد کرنا چاہیے، اس سے حسد کرو۔ وہ 2 شخص کون سے ہیں؟ نمبر 1 وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا ہے، قرآن شریف کا حافظ ہے مثلا، پھر قرآن شریف کو یاد ہے، پھر دن کو یا رات کو جب بھی موقع ملتا ہے کھڑا ہوا، نماز شروع کی، لمبی لمبی نمازیں پڑھ لی اور اس میں قرآن پڑھا۔ تو اگر تمہیں حسد کرنا ہے نا، اس بندے پر حسد کرو، اللہ جس طرح تم نے اس کو قرآن دیا نا، مجھے بھی قرآن دے دو، میں بھی یوں نمازیں لمبی لمبی پڑھوں، مجھے بھی تھوڑا فائدہ مل جائے۔ نمبر 2 اگر آپ کو حسد کرنا ہے، اس شخص سے حسد کرو جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات خرچ کرتا ہے۔ تو بس اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے بھی اس طرح مل جائے اور مجھے بھی اس طرح اعزاز ملا ہے، تو بھائی اس پر حسد کرو، اس طرح کرنے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ جو اعزاز ایک قرآن پاک اور صدقہ کرنے والے کو ملے گا آپ کو بھی ملے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی ایک آخری فائدہ یہ ہے، بھائی حضور نے فرمایا یا معاشر تجار، ایک تجار جو واپاری ہوتے ہیں، ایک واپاری کی جماعت، ان ھذا البیع یحظہ اللغو والحلف، یہ جو تم کاروبار کیا کرتے ہو نا، اس میں کبھی تم برا بلا کہہ دیتے ہو اور جھوٹ بھی بول دیتے ہو، جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہو، اس سے تمہارے ان کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ کاروبار میں برکت آ جائے، فشوفوا بصدقۃ، تمہیں چاہیے کہ صدقہ کر کے اپنے مال کو دوبارہ صاف کر دو، صدقہ کرو گے تمہارے کاروبار کی تو ایک بار پھر صفائی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے جو ہے ہمارے کاروبار میں کبھی کمی کوتاہی آ جاتی ہے، ہمارے اپنے